صبح صادق کے دھندلکے میں، روشن اور گرم دوپہر میں، سرمئی شام میں، اور پھر رات کی تاریکی میں، روزانہ دنیا کے گوشے گوشے میں ایک آواز بلند ہوتی ہے۔ یہ آواز 14 صدیوں سے اسی تسلسل کے ساتھ بلند ہو رہی ہے۔ ہر دور میں اس آواز نے یکساں کلمات ادا کیے ہیں۔ یہ کلمات اس دین کے ماننے والوں کا سرمایہ افتخار ہیں، جسے لے کر ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاران کی سرزمین پر اترا۔ ان کلمات میں وہ رعب و جلال ہے جو بڑے بڑے جابروں کے دلوں کو اسیر کر لیتا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ روئے زمین پر سب سے پہلے ان کلمات کو بلند کرنے کی سعادت جس شخص کے حصے میں آئی، وہ نہ تو بے حد دولت مند تھے، نہ ہی بہت بااثر، اور نہ ان کے حسن و جمال نے لوگوں کو متوجہ کیا تھا، بلکہ وہ ایک حبشی النسل غلام تھے جن کی رنگت سیاہ تھی، آنکھیں سرخ اور ہونٹ موٹے تھے، لیکن ان کا دل نہایت حسین تھا۔ یہ غلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے عزت و شہرت کی بلندیوں پر فائز کیا، حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ کو نہ صرف دنیا کے پہلے مؤذن ہونے کا اعزاز حاصل ہے، بلکہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص بھی تھے۔ آپ کی خوش نصیبی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا، بلال کس قدر اچھا آدمی ہے، وہ تمام مؤذنوں کا سردار ہے۔ بلال کس قدر اچھا آدمی ہے، وہ تمام مؤذنوں کا سردار ہے۔ بلال کی کنیت ابو عبداللہ تھی، والد کا نام رباح اور والدہ کا نام ممامہ تھا۔ آپ حبشی نژاد غلام تھے۔ آپ مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پرورش قریش کے مشہور قبیلے بنو جمع میں ہوئی۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 مؤذنوں بلال، ابو مخدورہ اور عمرہ ابن کلثوم نے مکے کے اسی قبیلے میں پرورش پائی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں وہ ایک کافر امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ اسلام لانے کے بعد انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کی سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر اس کے سینے پر پتھر کی بڑی سیل رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے، مگر وہ اس حالت میں بھی احد احد کہتے تھے۔ انہیں مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا کہ وہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے پھریں، اور یہ تھے کہ اللہ ایک ہے کہ صدا لگاتے۔ اس کا انہیں یہ صلہ ملا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے، اور سفر خضر میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوئی۔ یہ کامل عشق و محبت کا جذبہ تھا جو بلال کو کسی وقت بھی اپنے محبوب آقا سے جدا نہ ہونے دیتا تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادنا سی ادنا تکلیف بھی برداشت نہ کر سکتے تھے، اور ہماتن خدمت بجا لانے کے لیے تیار رہتے تھے، خواہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں وہ خدمت بجا لانے کا ارشاد فرماتے یا نہ فرماتے۔ سفر کے دوران میں جب دوپہر میں دھوپ شدت اختیار کر لیتی تو حضرت بلال بغیر کہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر چادر تان دیتے۔ غزوات کے موقعوں پر وہ میدان جنگ سے کچھ دور ایک سائباں کھڑا کر دیتے، جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کا نظارہ کرتے اور مناسب حال ضروری ہدایات دیتے رہتے تھے۔ جب تک جنگ جاری رہتی، بلال برابر میدان جنگ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کے درمیان چکر لگاتے رہتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام اور ضروری ہدایات فوج تک پہنچاتے رہتے۔
جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتحانہ شان سے مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے بلال کو حکم دیا کہ وہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دیں۔ جس وقت بلال کی آواز بتہائے مکہ میں گونجی اور اشہد ان لا الہ کے الفاظ ان کے منہ سے نکلے تو مشرکین کے دل رنج و الم سے بھیگ گئے۔ ایک دفعہ عالم کشف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کا نظارہ دیکھا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آگے بلال کے قدموں کی آواز سنی۔ نماز کے بعد آپ نے پوچھا، بلال تمہیں اپنے کسی عمل کے نتیجے میں سب سے زیادہ ثواب ملنے کی امید ہے؟ کیونکہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آواز اپنے آگے سنی ہے۔ حضرت بلال کی کثر نفسی دیکھیں کہ اس وقت نہ انہوں نے اپنے زہد و کنات کا ذکر کیا، نہ جہاد فی سبیل اللہ کا، نہ ان تکالیف و مصائب کا جو آپ کو راہ حق میں اٹھانی پڑی، اور جنہیں آپ نے بڑے صبر و استقلال سے برداشت کیا، اور نہ اپنی اطاعت و فرما برداری کا، بلکہ صرف یہ کہا میں نے اسلام کے دوران کوئی ایسا غیر معمولی عمل نہیں کیا جس کی بنا پر میں بارگاہ خدا سے خاص ثواب کا مستحق ٹھہرایا جاؤں۔ البتہ اتنا ضروری ہے کہ میں ہر وضو کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں۔ ابتدا میں مسلمانوں کو نماز کے لیے بلانے کی خاطر طبل بجانے کی تجویز بھی تھی۔ آغاز اسلام میں اذان کا وجود نہ تھا۔ مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ پایا اور اسلام نے بیروز افزوں ترقی کرنی شروع کی تو مسلمانوں نے کوئی ایسا طریقہ سوچنا شروع کیا جس سے دور دور تک پھیلے ہوئے لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا کیا جا سکے۔ اذان کا حکم نازل ہونے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک منادی کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے یہ الفاظ کہتا، الصلاۃ الجامعہ، یعنی نماز کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ آواز سن کر لوگ نماز کے لیے مسجد میں جمع ہو جاتے۔ جب قبلہ بیت المقدس سے ہٹا کر خانہ کعبہ کی جانب کر دیا گیا تو مسلمانوں کو اس امر کا احساس پیدا ہوا کہ کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے جس سے دور دور کے لوگ بآسانی نماز کے لیے جمع ہو سکے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس غرض کے لیے بغل بجانا چاہیے، بعض نے ناقوس بجانے کی صلاح دی، بعض نے کہا کہ کسی بلند ٹیلے پر آگ جلا دینی چاہیے، لیکن کسی بات پر فیصلہ نہ ہو سکا۔ ایک صحابی عبداللہ بن زید خزرجی اسی فکر میں گھر پہنچے۔ گھر والوں نے کھانے کو پوچھا لیکن انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کے لیے لوگوں کو بلانے کے لیے مسئلہ نے پریشان کیا ہوا ہے۔ میں جب تک اس مسئلے کا کوئی حل تلاش نہ کر لوں کھانا نہ کھاؤں گا۔ رات کو سوتے میں انہوں نے خواب میں اذان کے الفاظ سنے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص نے اذان کے الفاظ مسجد کی چھت پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہے۔ یہ الفاظ کہہ کر وہ کچھ دیر کے لیے بیٹھ گیا اور پھر کھڑے ہو کر نماز کی اقامت کی، جو انہی الفاظ پر مشتمل تھی جن الفاظ میں اذان دی گئی تھی۔ عبداللہ بن زید بیدار ہوتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رات والا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش گزار کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بلال کے پاس جا کر انہیں یہ الفاظ یاد کرا دو اور انہیں کہو کہ وہ ہر نماز کے وقت بآواز بلند یہ الفاظ دہرایا کریں۔ جب پہلی بار حضرت بلال کی زبان سے یہ الفاظ نکل کر مدینہ کی فضا میں گونجے تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے بھی آج رات خواب میں ایک شخص کو بائنا یہی الفاظ کہتے سنا ہے۔ اس طرح اذان کا آغاز ہوا جو تا قیامت جاری رہے گا۔